معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ حالیہ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی تحریک انصاف کی ناکامی تو ہے، لیکن پاکستان بارے آئی ایم ایف کی رپورٹ ہماری بڑک باز حکومت کو خود فریبی سے باہر نکالنے کے لیے ایک ہلکی سی چپت ہے۔ تاہم اگر حکومت نے خود کو نہ سدھارا تو یہ چپت آنے والے وقت میں تماچا بھی بن سکتی ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں کامیابی کے بعد وفاقی حکومت کے ایک وزیر صاحب گاڑی کی چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے بڑک مار کر جشن منایا۔ ادھر ایک وزیر اعلیٰ صاحبہ نے قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر ضمنی الیکشن میں کامیابی کو جنرل الیکشن قرار دیتے ہوئے کہا، یہ الیکشن دراصل ایک ریفرنڈم تھا جس نے حکومت کی گڈ گورننس پر عوامی اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ عاجزی دکھائی اور اپنی پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کو اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر قرار دے دیا۔ دوسری طرف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف حزب سابق کنفیوژن کا شکار تھی۔ تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن میں 13 میں سے 11 نشستوں پر بائیکاٹ کیا اور 2 نشستوں پر حکومت کے مقابلے کا اعلان کیا جہاں اس کی پوزیشن مضبوط تھی، لیکن حیران کن طور پر تحریک انصاف کو دونوں نشستیں بھی ہار گئی اور پھر دھاندلی کا شور مچا دیا۔ ایسے میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ جب تحریک انصاف نے 13 میں سے 11 سیٹوں پر الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو پھر وہ دھاندلی کا الزام کیسے لگا سکتی ہے؟ حامد میر کے مطابق آج کل اہل وطن کو ایک ایسی حکومت سے واسطہ پڑا ہے جو ضرورت سے زیادہ اعتماد کا شکار ہے، جبکہ اس کی اپوزیشن کے پاس کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال کر گڈ گورننس کے راستے پر ڈالا۔ یہ درست ہے کہ اگر شہباز شریف کی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے $7 ارب کا معاہدہ نہ کرتی تو پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا تھا، لیکن آئی ایم ایف نے نومبر 2025 میں پاکستان بارے گورننس اینڈ کرپشن پر جمع رپورٹ جاری کی ہے اور وہ صرف شہباز حکومت کی گورننس پر ہی عدم اعتماد نہیں بلکہ ہمارے پورے ریاستی نظام کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ پاکستان بارے واشنگٹن کی اس رائے کی ترجمانی کرتی ہے جس کا عکس آپ کو صدر ٹرمپ کے بیانات میں نظر نہیں آتا۔ پاکستانی ریاست واشنگٹن میں مختلف لابنگ فرموں پر لاکھوں ڈالر خرچ کر کے صدر ٹرمپ کی ذاتی خوشنودی کو حاصل کر سکتی ہے، لیکن ٹرمپ جس نظام کا حصہ ہے اس نظام میں آئی ایم ایف ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے اور وہ پاکستان سے مطمئن نہیں۔ آئی ایم ایف سے قرضہ ملنا کوئی اہم کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ ملک قرار دے۔ آئی ایم ایف کا اصل مسئلہ دہشت گردی نہیں بلکہ کرپشن ہے۔ اسے یہ ضمانت چاہیے کہ وہ پاکستان کو جو اربوں ڈالرز دیں گے وہ صحیح جگہ خرچ ہوں گے۔ آئی ایم ایف والے دہشت گردی کو کمزور گورننس کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اگر حکومتی شخصیات نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کو غور سے پڑھا ہوتا تو نہ تو حکومت کا کوئی وزیر ضمنی الیکشن میں کامیابی پر بڑکے مارتا اور نہ ہی وزیر اعظم 13 سیٹوں پر کامیابی کو اپنی گڈ گورننس کا کرشمہ قرار دیتے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گورننس پر کرپشن کے بادلوں کا مستقل سایہ ہے جس سے اقتصادی ترقی اور سرمایہ کاری کے علاوہ عوامی اعتماد بھی متاثر ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نظام حکومت میں ثوابدیدی، اختیارات کی زیادتی اور شفافیت میں کمی کے باعث ایک ایسا ماحول پیدا ہو چکا ہے جس میں براعت یافتہ طبقہ اپنے لیے ناجائز فائدے حاصل کرتا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کے ٹیکس سسٹم کو پیچیدہ اور کسٹمز ایڈمنسٹریشن کو کرپشن میں اضافے کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں عدالتی نظام کو زوال پذیر قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے کرپٹ ہیں اور تجارتی تنازعات کا جلدی فیصلہ نہیں کرتے۔ اینٹی کرپشن کے اداروں کا نام لے کر کہا گیا کہ یہ ادارے کرپشن کم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے نیب، ایف آئی اے اور صوبائی اینٹی کرپشن ایجنسیوں کے بارے میں کہا کہ انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ قانون کی بالادستی کے بغیر گڈ گورننس قائم نہیں ہو سکتی اور جب تک عدلیہ کو آزاد نہیں کیا جاتا اور اس ادارے میں تقرریوں کا نظام شفاف نہیں بنایا جاتا، قانون کی بالادستی قائم کرنا مشکل ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں اور بھی بہت کچھ ہے لیکن زیادہ زور عدالتی نظام کی کمزوریاں دور کرنے پر دیا گیا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ اب ذرا سوچئے کہ آئین میں 26ویں اور 27ویں ترمیم سے عدلیہ مضبوط ہوئی ہے یا کمزور۔
यूरोपीय यूनियन का GSP+ मॉनिटरिंग मिशन भी जुमे को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम मुलाकातें करेगा। याद रखें कि रूल ऑफ लॉ के ग्लोबल इंडेक्स में पिछले साल पाकिस्तान 129वें नंबर पर था, जबकि इस साल पाकिस्तान 130वें नंबर पर आ गया है। जिस मुल्क में अदालतें आजाद ना हो, वहां मीडिया कैसे आजाद होगा? अब आप जितने मर्जी ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएं और जितनी मर्जी आईनी तरमीम मंजूर कराते जाएं, लेकिन जिस आलमी मालियाती इदारे से 7 अरब रुपए लेकर आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, वो आपकी गवर्नेंस, अदालती निज़ाम और पब्लिक फंड्स की मैनेजमेंट पर करप्शन के सहबादलों की निशानदेही कर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।